کو ان نے گالی دی, آپ ان کو ٹھکانے پہ لے کے آئیں گے. اگر آپ کے پاس خود طاقت نہیں ہے تو آپ کوئی دوسرے کو بھاڑے پہ لے کے آئیں گے, لیکن اس کو سبق سکھائیں گے کہ نہیں؟ بے شک, ہاں کہ نہیں؟ ماشاء اللہ. کیونکہ ہم ہمارے والدہ سے محبت کرتے ہیں. وہ پڑوسی کی ضرورت کیسی ہوئی کہ میری والدہ کو گالی دی بنا وجہ, بری بری بات کہا. ہم جب گھر پہ واپس لوٹیں گے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پڑوسی کے ٹھکانے لے کے آئیں گے, اس کو سبق سکھائیں گے. اگر ہم خود کے پاس طاقت نہیں ہے تو ہم بھاڑے پہ لوگ کو لے کے آئیں گے, لیکن اس کو سبق سکھائیں گے کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ ماشاء اللہ, الحمدللہ. کیونکہ ہم ہمارے والدہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ مریم میں, سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 ٹو آیت نمبر 92 میں, وَقَالُوا اتَّخَذُوا الرَّحْمَنُ وَلَدًا, وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا. وَقَالُوا اتَّخَذُوا الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹا جنا, ان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف سب سے بری بات کہی. جو شخص کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف سب سے بڑی گالی دی, سب سے بری گالی دی. اگر کوئی بھی شخص, کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا, وہ شخص نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف سب سے بری گالی کہی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے وَقَالُوا اتَّخَذُوا الرَّحْمَنَ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ. ایز دو یہ جو آسمان ہے, ان کے پاس, آسمان کے پاس اگر ذرا بھی جذبہ ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ, یہ زمین پھٹ اٹھتی. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا, اور یہ پہاڑ گر پڑتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے خلاف کس نے بھی کہا کہ اللہ نے بیٹا جنا, اس نے اللہ کے خلاف سب سے بری بات کہی. اگر آسمان کے پاس جذبہ ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا, اگر زمین کے پاس جذبہ ہوتا تو زمین کھل اٹھتی اور یہ پہاڑ گر پڑتا. لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی اثر نہیں. ہر روز ہمارے غیر مسلمان دوستوں, ہمارے ہندو دوست, ہمارے عیسائی دوست کہہ رہے کہ اللہ نے بیٹا جنا, اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے, والدہ سے زیادہ, والد سے زیادہ, ہمارے بیٹے سے زیادہ. ہر روز ہمارے پڑوسی, ہمارے کلیگ جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, ہمارے دوست جن کے ساتھ ہم اسکول میں جاتے ہیں, ہر روز ہمارے عیسائی دوست, ہمارے ہندو دوست کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا, اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے. کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, والدہ سے زیادہ, والد سے زیادہ. اگر کوئی والدہ کو گالی دی تو آپ کہہ رہے تھے ہم اسے ماریں گے, وہ بھائی صاحب کہہ رہے تھے ہم بدلہ لیں گے, ہم اسے ٹھکانے پہ لے کے آئیں گے. ہمارے والدہ کو کوئی اگر گالی دی تو ہم کو اس کو ٹھکانے پہ لے کے آنے کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ مریم میں, سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88-92 کہ یہ لوگ, یہ کرسچن لوگ, یہ عیسائی لوگ, یہ ہندو لوگ, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دے رہے جب کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا, اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھولتے. کہنے کے لیے ماشاء اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, صرف کہنے کے لیے, واللہ صرف کہنے کے لیے. اصل میں ہم اللہ تعالیٰ سے محبت اتنا کرتے ہی نہیں. اگر کرتے تھے, جب والدہ کو کون گالی دیتا ہے تو سب لوگ کہہ رہے تھے ہم اسے ٹھکانے پہ لے کے آئیں گے, ہم اسے ماریں گے, اگر خود نہیں کر سکتے تو بھاڑے پہ لوگ کو لے کے آئیں گے. اور یہاں ہر روز ہمارے غیر مسلمان دوست کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا, اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. منہ کھولنا تو بازو میں رہا, ہم ان کا ساتھ میں ہاتھ بٹاتے ہیں, ہاتھ بٹاتے ہیں. مثال کے طور پہ جب کرسمس ہوتا ہے, کرسمس پتا آپ لوگ کو, کرسمس, ہاں, جب کرسمس ہوئے گا تو بہت سے مسلمان بھائی ہمارے عیسائی دوست کو کہتے ہیں میری کرسمس. جب آپ کہتے ہیں میری کرسمس, آپ کیا کر رہے, آپ شہادت دے رہے کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا. آپ مسلمانوں شہادت دے رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ 25 دسمبر کو بیٹا جنا.
عیسائی لوگ کو سدھارنا دوسری بات رہی, ہم سدھارے تو نہیں ہیں, ہم ان کے ساتھ ہاتھ بٹا رہے. ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا. اور بہت بار ہمارے ہندو دوست ہمیں بلاتے ہیں پوجا پہ, اور پوجا پہ پرساد دیتے ہیں, اور سب مسلمان جانتے ہیں کہ پرساد کھانا حرام ہے. قرآن شریف میں کم از کم 4 جگہ لکھا گیا ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145, اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں لکھا گیا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. آپ کے لیے حرام ہے وہ کھانا جو مرا ہوا گوشت ہے, جو خون ہے, خنزیر کا گوشت, اور اس کھانے پہ جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور کا نام لیا گیا ہے. ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ جب ہندو ہمیں پرساد دیتے ہیں اس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے, لیکن جب ہمارے ہندو دوست ہمیں پرساد دیتے ہیں تو ہم ان کا دل نہیں توڑنا چاہتے, تو کیا کرتے, بسم اللہ بول کے کھا لیتے. کل بسم اللہ بول کے شراب پئیں گے, پرسوں بسم اللہ بول کے خنزیر کا گوشت کھائیں گے. کیا ہو گیا میں مسلم امہ کو, ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. ہمیں ڈر ہے کہ ہم منہ کھولیں گے تو میرا دوست مجھ سے ناراض ہوئے گا, میری دوستی ٹوٹ جائیں گی. ہمیں غیر مسلمانوں کی دوستی اللہ کے دوستی سے زیادہ پیاری ہے. افسوس کی بات ہے. ہمیں ڈر ہے کہ اگر جو کسٹمرز میرے دکان پہ آتے ہیں, جو کسٹمرز دکان پہ آتے ہیں, اگر میں انہیں اسلام کے بارے میں کہوں گا تو وہ کسٹمر بھاگ جائیں گے. ہمیں اس کسٹمر سے زیادہ محبت ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ. ہمیں غیر مسلمان دوستوں سے زیادہ محبت ہے, اسی لیے ہم ڈرتے ہیں کہ منہ کھولیں گے تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا, ہم منہ کھولیں گے تو دوستی ٹوٹ جائیں گی. ہمیں ان کی دوستی اللہ کے دوستی سے زیادہ پیاری ہے. افسوس کی بات ہے ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام کی دعوت دینا بہت آسان ہے, کٹھن کام, لیکن صرف تھوڑی ہمت ہونا چاہیے اور کچھ نہیں. اگر کوئی میرا ہندو دوست مجھے پوجا کے لیے بنائے گا, اور ممبئی کے اندر سب سے عام پوجا ہے جو گنیش چترتھی, آپ نے سنا گنیش چترتھی کے بارے میں, سنا کہ نہیں, گنپتی. ہاں, اگر میرا ہندو جاننے والا مجھے گنپتی کے لیے بلائے گا اور اگر مجھے پرساد دیں گا تو میں اس سے صرف ایک آسان سوال پوچھوں گا کہ گنپتی کون ہے, یہ گنیش کون ہے. تو میرا دوست مجھ سے فرمائے گا کہ یہ گنپتی بھگوان شیوا, لارڈ شیوا کا بیٹا ہے. اور وہ کہیں گا کہ ایک دن جب شیوا گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اس کی بیوی پاروتی اپنے جسم کا میل نکال کے ایک بیٹا پیدا کرتی ہے, اور اس بیٹے سے کہتی ہے کہ آپ گھر کے دروازے پہ کھڑے رہو اور میں آرام کر رہی ہوں, گھر میں کسی کو بھی اندر آنے مت دینا. اور کچھ دن بعد جب شیوا اپنے گھر پہ لوٹتا ہے اور وہ گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو یہ لڑکا اسے روکتا ہے, کہتا ہے کہ میری والدہ, میری ماں آرام فرما رہی ہے, آپ گھر میں نہیں جا سکتے. شیوا تیش میں آ کے, یہ لڑکا میرے گھر میں مجھے داخل ہونے سے روک رہا ہے, تیش میں آ کے اس کی گردن اڑا ڈالتا ہے. تو میں سوال پوچھوں گا میں ہندو دوست سے, آپ کا بھگوان آپ کے بیٹے کو نہیں پہچان سکتا ہے, جب میں تکلیف میں رہوں گا تو مجھے کیسے پہچانیں گے؟ آپ کا بھگوان آپ کے بیٹے کو نہیں پہچان سکتا ہے تو میں جب تک تکلیف میں آؤں گا تو مجھے کیسے پہچانیں گا؟ اور یہ کہانی کنٹینیو ہوتی ہے, اور اس کہانی کے اندر اتنا دور تک وہ سر چلے جاتا ہے کہ بھگوان اس سر کو واپس نہیں لے کے آ سکتے. تو وہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ پہلا جانور جو آپ کے نزدیک آئے گا اس کی گردن کاٹ کے میرے پاس لے کے آؤ. تو پہلا جانور جو ان کے نزدیک آتا ہے وہ ہوتا ہے ہاتھی. تو ہاتھی کی گردن کاٹتے اور شیوا کے پاس لے کے آتا. شیوا اس ہاتھی کی گردن کو, اس ہاتھی کی منڈی کو اپنے بیٹے کے اوپر لگاتا ہے اور وجود میں آتا ہے گنیش, گنپتی. میں کہوں گا یہ آپ کا بھگوان ہے؟ میرا دوست کہے گا ارے جانے دینا ذاکر, یہ تو مائتھولوجی, یہ تو کہانی ہے, چھوڑنا. ارے بٹ مجھے پرساد کھانے کا ہے, آپ ثابت کر کے دکھاؤ کہ گنیش بھگوان ہے اور میں کھا سکتا ہوں. یہ قرآن میں لکھا گیا ہے کہ اگر اللہ کے نام کے اوپر کچھ چیز دی گئی ہے
تو میں سے کھا سکتا ہوں. اب ثابت کر کے دکھاؤ کہ یہ اللہ ہے, یہ خدا ہے, اور میں پرساد کھاؤں گا. ارے جانے دینا ذاکر, یہ صرف کہانی ہے. لیکن